وسلم ہمیشہ کیا کرتے تھے؟ اچھی بات، آسن بات، پھر احسار کرنا. دیکھیں اسلام کے اخلاق کی بنیاد جو ہے کن چیزوں پر ہے؟ اسلام کے اخلاق کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ صبر، احسان، احسار. اگر آپ غور فرمائیں نا، یہ تین چیزیں روٹ ہیں: صبر، احسان، احسار. سب سے پہلے اپنے حالات پر صبر کرنا، اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی پر صبر کرنا، یا اللہ کی طرف سے ملی ہوئی کمی پر صبر کرنا، اور دوسرے سے حسد نہ کرنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد احسان کرنا، جو میرے پاس ہے میں اپنی ذات کی بجائے دوسرے پر خرچ کروں. دوسرا نہیں میرے ساتھ کرتا، خیر ہے میں اس کے ساتھ کروں. ٹھیک ہے نا، نیکی کی اعلیٰ ترین شکل. اور پھر احسار سمجھتے ہیں؟ مجھے ضرورت ہے لیکن کوئی بات نہیں، میں اپنے بھائی کو دے دوں. احسان تو یہ ہے نا کہ اپنی ضرورت کے علاوہ کسی کو دیا، لیکن احسار ہے ضرورت مجھے بھی ہے، میں بھی ضرورت مند ہوں، لیکن میرا بھائی زیادہ ضرورت مند ہے، خیر ہے اس کو دے دوں، اس کا کام بن جائے. تو ان تین چیزوں پر اسلامی اخلاق کی بنیاد جو ہے نا رکھی گئی ہے. تو جو کم ترین لوگ تھے نا عہد نبوی میں، وہ بھی صبر کے اعلیٰ ترین نمونے تھے. اور آپ دیکھیے کہ جو بڑے صحابہ تھے وہ تو محسنین تھے، ہے نا. اور انصار کے لیے تو اللہ نے خود کہا انصار ایسے لوگ ہیں اپنی ذات پر مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں. تو یہ تین چیزیں بنیاد ہیں، باقی سب شاخیں اسی میں سے نکلتی ہیں اسلامی اخلاق کی: صبر، احسان، احسار. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنتیں، ان کو اپنانا. ہمیں اپنے اندر سے چینج لانا ہے اپنے آپ. یہ چینج باہر سے نہیں آ سکتا، کوئی ڈھکن نہیں کہ کھول کے انڈیل دیا جائے. یہ اندر سے نکلتا ہے، جیسے پودا نکلتا ہے نا، دل سے یہ چیزیں اس طرح نکلتی ہیں. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقویٰ ہاہنا، تقویٰ یہاں ہے. کہاں؟ دل میں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحسان ہاہنا، احسان یہاں ہے. طویل حدیث ہے، آپ نے مختلف نیکیاں گنوائی. یہاں کیا مطلب ہے؟ کہ دل مقام ہے نیکیوں کا. ٹھیک ہے. تو یہ پودے کی طرح پھوٹتی ہیں، اندر سے باہر آتی ہیں، باہر سے اندر نہیں جاتی. تو پھر اندر سے باہر لانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ بیج ڈالیں، اس کو سینتے ہیں، پانی دیں، پروان چڑھائیں. تو بیج نیت ہے آپ کی، ارادہ. نیت کس کو کہتے ہیں؟ پختہ ارادے کو. یہ نہیں ہے کہ اچھا آج نیت کی ہے، بوڑھی ہو جاؤں گی تو پوری کروں گی. نہیں، نیت ہوتا ہے پختہ ارادہ، عزم. تو جتنی آپ کی نیت پختہ ہوگی اتنا آپ کا بیج اچھا ہوگا. اس بیج کو ڈالیں. ٹھیک ہے. اور استغفار کے ذریعے، اللہ سے دعا کے ذریعے اور کوشش کے ذریعے اس کو پروان چڑھائیں. پھر جب یہ پودا نکلے گا نا، پھر اس کے پھل پھول آپ کو تو فائدہ دیں گے ہی دیں گے، سب کو دیں گے. ٹھیک. تو یہ پروان چڑھانا پڑتا ہے، یہ پودا ہے، یہ لگانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا صحیح مفہوم ہمیں سمجھ آئے گا نا، تب تبدیلی آئے گی. آپ دیکھیے لوگ کیا کرتے ہیں، کھاتے سنت کے مطابق ہے، پہنتے سنت کے مطابق ہے. حلیہ دیکھ کے لگتا ہے کہ ابھی جنت البقیع سے ہی نکل کر آئے، ہے نا، دوبارہ اٹھا دیے گئے. لیکن زبان منہ کھولتے ہیں تو زبان تلخ، بد کلامی. مجھے ایک بہن نے بتایا کہ ایک گروپ بنایا گیا ہے، نام بھی مجھے بتا رہی تھی، میں بھول گئی ہوں، اور نام بڑا اچھا عربی نام، میں بھول گئی ہوں نام. وہ کہنے لگی کہ گروپ بنایا گیا ہے جس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ خاص اسلامی حلیے میں بیٹھ جاتے ہیں گروپ بنا کر، اور باقاعدہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو جنہیں وہ گستاخ رسول سمجھتے ہیں. اب اپارٹ فرام دیٹ کہ وہ گستاخ رسول ہیں یا نہیں ہے، فرض کر لیں ایک لمحے کے لیے ہیں، اللہ نہ کرے، آپ فرض کر لیں مسٹر اے گستاخ رسول ہے، اس نے واقعی گستاخی کی ہے. اب کیا اس کا رزلٹ یہ ہے کہ میں اس کو گالیاں دوں؟ مجھے یہ حق مل گیا؟ وہ تو گستاخ رسول ہے، شاید وہ توبہ کر کے ٹھیک ہو جائے، میں تو منافق ہو جاؤں گی، ہے نا. مجھ میں منافقت کی ایک صفت آ جائے گی، وہ کیسے نکلے گی؟ اس سے میری جان کیسے چھوٹے گی؟ اگلے کو زکام ہوا ہے، میں اس کے غضب میں اپنے آپ کو خنجر مار کر اپنی آنتیں باہر نکال لوں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اگلے کو زکام کی دوائی دو، تم تو اپنے آپ کو ہرٹ کر رہے ہو.
یہ تو ہے کہ اگلے کی انگلی جلی ہے میں ہاتھ جلاؤں گا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ حال حلیے بنانا سنت والے اور طریقے اختیار کرنا ایسے بدتمیزانہ. ایک نیبر میری مجھے کہنے لگی کہ وہ فارمیسی پہ گئے اور فارمیسی پہ جو سیلز مین کھڑا تھا وہ بڑا دیندار حلیے والا، لمبی داڑھی اور امامہ پہنا ہوا، اور دوائی جو تھی وہ واپس کرنی تھی، چینج کرنی تھی، اور سلپ ساتھ تھی اور لکھا ہوا تھا کہ آپ سلپ لے کر آئیں گے تو چینج ہو جائے گی. تو اس نے بڑی بدتمیزی سے بات کی اور ان کو یعنی کہ ایک طرح سے جھڑک ہی دیا. تو وہ پھر غضبناک ہو گئے ان کے میاں. وہ کہنے لگے کہ آپ نے امامہ اتنا بڑا باندھا ہوا ہے، داڑھی اتنی بڑی اگائی ہوئی ہے، تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ دوسروں سے بات کیسے کرتے ہیں، اور خاص طور پر خواتین سے بات کیسے کرتے ہیں. تو اس بات پہ پھر جب یعنی کہ ٹو تکار ہوئی تو وہ کافی یعنی انہوں نے لوز لینگویج استعمال کی. اب مجھے بتائیں اب اس لوز ٹاک کا اثر پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ مرد حضرات پتہ کیا کہتے ہیں مولوی ہوندے ہیں جدے. اب کیونکہ ہمارا ذہن یہ بن گیا کہ امامہ پہن لیا، داڑھی رکھ لی، دائیں ہاتھ سے کھا لیا، پائنچا اوپر کر لیا، سنت پوری ہو گئی. یہ نہیں پتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ جب بات کرتے تھے احسن کرتے تھے، ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب آپ مدینہ آئے اور پہلی اسپیچ جو آپ نے جمعے کی دی تو کیا کہا تھا؟ کھانا کھلاؤ، رات کو اٹھ کے نماز پڑھو، لوگوں سے اچھی بات کہو اور سلامتی سے جنت میں چلے جاؤ. عبداللہ بن سلام نے یہی پہلی ڈبیٹ آپ کی سنی تھی نا. اور اللہ رب کریم نے ہمیں حکم دیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے حسین بات کہو، اچھی بات کہو. تو سنت پورا ذہن کا انداز فکر بدلنے کا نام ہے. وہ انداز فکر لانا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. چند چیزوں کو ریچول بنا لینا سنت نہیں ہے، یہ تو بدنام کرنا ہے سنت کو. محمد علی نام رکھ کر کوڑے کے ڈھیر پر بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ ہے، نہیں کوئی فائدہ نہیں. اخلاق تبدیل کریں، کردار تبدیل کریں، تب تبدیلی آئے گی. ابھی کل ہی میں دیکھ رہی تھی بی بی سی کی ایک رپورٹ دیکھ رہی تھی، انہوں نے دی ہوئی تھی 18 سینچری کے 3 لارڈز کے بارے میں. پائونیئرز تھے، مسلمان ہوئے اس زمانے میں جب اسلام قبول کرنا ٹریزن مانا جاتا تھا لیگلی. تو اس میں پھر اس پوری بڑی 1.5 گھنٹے کی وہ رپورٹ تھی، انہوں نے اس پہ بنائی ہوئی تھی. تو اس میں جو بیسک وہ بتا رہے تھے کہ ان کو بہت تکلیفات اٹھانی پڑی، خاندان نے چھوڑ دیا، ان کے خطابات لے لیے گئے وغیرہ وغیرہ، جیسے ہو سکتا ٹریزن کے کیس چلے ان کے اوپر. مگر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے جو تحمل اور جو حوصلہ شو کیا، وہ اسی کے واقعات بتا رہے تھے. وہ کتنے اخلاق سے ملے، وہ پہلا انٹروڈکشن ہے لوگوں کے لیے اسلام کا، کیونکہ اس وقت برطانیہ میں اسلام سے واقف لوگ موجود نہیں تھے. تو یہ مسلمان ہوئے اور ان لوگوں نے جس طرح اسلام کو انٹروڈیوس کرایا تو اس کے وہ واقعات مختلف بتا رہے تھے، ان کے اخلاق، ان کی عادات، ان کی نرمی، لوگوں کا ان پہ طنز اور رویہ، اور ان کا بدلے میں لوگوں کے ساتھ رویہ. اور پھر وہ بتا رہے تھے کہ اس کا کیا ایفیکٹ ہوا، کیسے لوگوں کے ذہنوں میں ان کے لیے نرمی آئی، لوگوں کے رویے تبدیل ہوئے. اور یعنی کہ جو رپورٹر تھی ان کی، وہ کہہ رہی تھی کہ آج مسلمانوں کی تعداد اتنی اور اتنی ہے، تو یہ اتنی تعداد جو ہے اس کا بیج، اس کی بنیاد جو ہے وہ 3 لوگ ڈال کر گئے کہ لوگوں کے اندر اسلام کی ایکسیپٹنس پیدا ہوئی. ٹھیک ہے، اب وہ لوگ مر گئے، اللہ ان کے درجات بلند کرے. آپ دیکھیے کہ ان کے مرنے کے بعد اور اتنے 100 سال بعد ان کے اپنے ملک کے لوگ جو مذہباً ابھی بھی عیسائی ہیں اور وہ چینل بھی عیسائی ہے، وہ ان کے اخلاق کو ماننے پر مجبور ہے نا، وہ مجبوراً اعتراف کر رہے ہیں. تاریخی حقیقت ہے، جھٹلا نہیں سکتے، ہے نا. ہمارا اخلاق کیا، ہمارا کیا اخلاق. اسی طرح آپ دیکھیے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک بہن نے مجھے ایک سائٹ دکھائی، ایک سائٹ بنی ہوئی تھی، ویسے یوتھ سائٹ تھی کوئی. تو اس پر ایک مالدیپ کا ایک بچہ تھا، اس نے کچھ کمنٹ کیا ہوا تھا حضرت عائشہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ بھئی کم عمر سے شادی کی وغیرہ. اب ظاہر ہے وہ ایک غیر مسلم بچہ تھا، اس نے جو بھی بات لکھی تھی. اب اس کے جواب میں ہمارے نوجوانوں نے کیا لکھا ہوا تھا، اس کے اوپر کیا کمنٹس تھے، گالیاں، لٹرل گالیاں، ماں کی بہن کی ننگی گالی. یعنی آپ کی یہ گالیاں دینے سے وہ بچہ چینج ہو جائے گا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بڑھ جائے گی؟ کیا ہوگا؟ وہ بچہ تو ایک علمی بات کہہ رہا ہے جو اس کے علم میں، ٹھیک ہے نا.
ایک عام بندہ جس کو کوئی دین کی بھی فہم نہیں اور تاریخ کا بھی علم نہیں، وہ اپنے طور پر سوچتا ہے تو کہتا ہے اچھا 54 سال کی عمر تھی، 9 سال کی عمر تھی خاتون کی، تو یہ تو زیادتی تھی. ٹھیک ہے، اب وہ اس حوالے سے اٹھ کر بات کرتا ہے، اس کا کوئی لگاؤ بھی نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ تو مسلمان ہیں نا، آپ جب گالیاں دے رہے ہیں تو وہ کیا پرسیو کرے گا اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں؟ آپ کے پاس علم ہوگا تو جواب دیں گے نا، اس کو قائل کرے. سب سے اچھی بات تو یہ ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ اسلام کے بارے میں سوچ رہا ہے، اس نے پڑھا تو اس نے لکھا نا. اب یہیں سے آپ اس کو اگر یو ٹرن میں لے آئیں تو کیا ہو، مسلمان ہو جائے. مگر ہمارے پاس تو ایک ہی چیز ہے، وائلنس. یہاں مسائل آتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ بہترین بات پیش کرنا، بہترین رویہ پیش کرنا، بہترین طریقے سے اسلام پیش کرنا. تبھی جا کر دین پھیلتا ہے، تبھی لوگ مانتے ہیں. بہت آسان تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعائیں کرتے اور سارے مکہ والے مر جاتے، لیکن آپ نے مشکل رستہ اپنایا، آپ نے ان کے لیے دعائیں مانگی، اور فتح مکہ کے موقع پر بہرحال سب مسلمان ہو گئے، پورا مکہ مسلمان ہو گیا، آپ کی قوم کے لوگ مسلمان ہو گئے. تو یہ ہے اصل سنت. تو سنت ایک رویہ، ایک انداز فکر ہے جسے اپنانا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس کو اسی طرح بچوں کو کنوے کریں. سنت چند طریقوں کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بحثیں جو شروع ہو جاتی ہیں ٹیبل پر، سب لوگ چمچے کانٹے سے کھا رہے ہیں، ایک بندہ ہاتھ سے کھا رہا ہے، کوئی حرج نہیں، ضرور کھائے. لیکن اب جو چمچے کانٹے سے کھا رہے ہیں وہ ان کو ایسے سے دیکھتا ہے، میں تو ہاتھ سے کھا رہا ہوں، سنت پوری کر رہا ہوں. نہیں، سنت دائیں ہاتھ سے کھانا، چمچ سے کھانے پہ کوئی اعتراض نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نفاست پسند انسان تھے. اگر آپ کو چمچے مل جاتے آپ چمچوں سے کھاتے. عرب میں رائج ہی نہیں تھے. ہاں، دائیں ہاتھ سے ضرور کھائیں. اگر کوئی ہاتھ سے کھا رہا ہے اچھی بات ہے، ہم منع نہیں کر رہے، لیکن بات یہ ہے کہ سنت ان چند ریچولز کا نام نہیں ہے، سنت کسی دکھاوے کا نام نہیں ہے. سنت اس انداز فکر کا نام ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی. اور اس انداز فکر کو ایک لفظ میں آپ کہہ سکتے ہیں خیر خواہی، انسانیت کی خیر خواہی. آپ نے سب کی صرف خیر خواہی کی، برے سے برے کی بھی خیر خواہی کی. ٹھیک ہے، ہمیں بھی خیر خواہی کرنی چاہیے. ہم لوگوں کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہم لوگ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں اپنے ماحول سے، اپنی چیزوں سے، بار بار اپنے آپ کو لائن پہ لاتے رہیں. اس کے لیے پتہ کیا کرنا پڑے گا؟ رسی پکڑنی پڑے گی نا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور حبل اللہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت. تو پھر انشاءاللہ واپس ٹریک پر چڑھتے رہیں گے اور انشاءاللہ منزل پر پہنچ ہی جائیں گے. لہٰذا سنت ایک انداز فکر ہے جسے اپنانا. یہ انداز فکر واضح ہو جاتے ہیں تو انسان بدل ہی جاتا ہے. جی میم بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب ہم جاتے ہیں نا تو شیطان ہمیں نا امیدی پیدا کرتا ہے کہ تم تو بار بار کر جاتے ہو، یہ طریقہ ہے یا اور اس وقت ہمیں اس یقین کو اور پختہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور ہمیں اپنا راستہ نہیں بدلنا چاہیے. امید چھوڑ دیتے ہیں ہم جب ہم بار بار اپنے ٹریک سے اترتے ہیں نا، ہم ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ تو عادت ہم سے چھوٹی ہی نہیں. دیکھیں یہ تو ساتھ ہی آ گیا نا، ذنوبکم جو آیا وہاں پر وقف مطلق آیا، پھر آگے فرمایا گیا واللہ غفور الرحیم. یہ اسی لیے بتایا گیا کہ جب بھی کوئی بندہ سنت پر عمل اور قرآن پر عمل شروع کرے گا ایک دن میں نہیں ہو جائے گا. اچھا، ایک دن میں کوئی چیمپئن بنتا ہے؟ کوئی بھی کام آپ دیکھیں، ایک بندہ ڈاکٹر بنا، جیسے آپ کا بیٹا کتنے سال پڑھا ہے اس نے؟ وہ تو خاص میڈیکل کی پڑھائی پڑھی، اگر بچپن سے دیکھیں تو 19 سال تقریباً بن جاتے ہیں نا. تو آپ دیکھیے مہینوں لگتے ہیں کوئی بھی چیز سیکھنے میں. تو اسی طرح دین کا اخلاق سیکھنے میں بھی ٹائم لگے گا. روم واز ناٹ بلڈ ان ون نائٹ. کہ روم کا شہر مثالی تھا نا، تو کہتے تھے روم کا شہر ایک رات میں تعمیر نہیں ہوا تھا. یہ سٹیپ ہے، سیڑھی ہے، چھلانگ لگا کے کوئی اوپر نہیں چڑھ سکتا. جیسے لوگ چاہتے ہیں نا کہ کوئی وظیفہ بتا دو راتوں رات کیا ہو جائے، کیا کہتے ہیں، قلب کی حیت بدلنے کو، لفظ مجھے بھول گئے، ہاں جی، قلب جاری ہو جائے، کوئی خاص لفظ بولتے ہیں میں بھول گئی ہوں. تو اسی لیے وہ پھر یہ باتیں بھی بنائیں گے جی وہ پیر صاحب گلے ملتے ہیں اور بھیجتے ہیں تو قلب جاری ہو جاتا ہے. نہیں، کوئی نہیں جاری جوری ہوتا. یہ ہوتا تو آسان نہیں تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کو 2-3 دفعہ گلے لگاتے اور ابو جہل مسلمان ہو جاتے، یا ابو طالب ہی ہو جاتے. چلو ابو جہل کو چھوڑو، وہ تو بہت اکٹھا تھا نا. تو ابو طالب تو نہیں تھے. خود اپنے بیٹے علی کو ہدایت کی، ہمیشہ میرے بھتیجے کے ساتھ رہنا، اس کے طریقوں پر چلنا.
خود صرف انا سے رکے ہوئے تھے نا، ایک انا ہی تو تھی، اس کو پھلانگنا تھا، تو آپ سینے سے لگا کے بھیجتے اور حق آ جاتا اندر۔ کوئی سینہ تو سینہ صدر بائی صدر ٹرانسفر نہیں ہوتا، سب کہانیاں ہیں۔ یہ سیڑھی ہے، ایک ایک قدم ایک ایک قدم ایک ایک قدم۔ وہ مشہور نعت ہے نا، زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام ہے، اس کا بڑا خوبصورت اور بامعنی شعر ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر۔ پڑھتے تو سارے آپ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ رستہ جو دین کا ہے، اس کا ہر قدم ایک منزل ہے، لیکن ہر منزل کے آگے ایک اور قدم ہے۔ تو ہر دن جو ہے نا وہ آپ کا ایک نیا قدمچہ طے ہوتا ہے۔ اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو اپنے ہر آنے والے دن میں پچھلے دن سے بہتر نہیں ہے اپنی حالت میں، وہ دعا کرے میں مر جاؤں۔ کیا فائدہ پھر جینے کا، سفر رک گیا ہدایت کا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سفر ہے۔ تو جیسے بچہ چلنا شروع کرتا ہے نا، پھر چلنے سے دوڑنے تک کا سفر ہے، وہ بار بار گرتا ہے بار بار اٹھتا ہے۔ تو پرانا شعر ہے، گھسا پٹا لیکن بہت بامانے ہے کہ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو کہ گھٹنوں کے بل چلے۔ دو ہی رستے ہیں، یا تو ساری عمر کرالنگ کرتے رہو پھر نہیں گرو گے، اور اگر چلو گے تو گرو گے بھی۔ شہ سوار بھی گرتے ہیں نا، جو بالکل صحیح ہوتے ہیں وہ بھی کبھی گر جاتے ہیں، کبھی نفس غالب آ جاتا ہے، کبھی غلطی ہو جاتی ہے نا۔ تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ امام قصائی جو ہے وہ قرات کے بہت بڑے امام ہیں، تو بہت بڑا نام ہے قرات کا۔ تو مامون رشید کے پاس تھے، تو نماز پڑھا رہے تھے، تو نماز پڑھاتے ہوئے انہوں نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ پڑھ گئے، پہلا دوبارہ دہرا کے پڑھ دیا، بعد میں کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کرے کہ آپ نے غلط پڑھا، کیونکہ بہت بڑا نام تھے۔ تو بعد میں جب بیٹھے مامون کے ساتھ، تو مامون کہنے لگے کہ امام صاحب یہ کون سی قرات تھی، میں نے پہلے نہیں سنی۔ انہوں نے کہا امیر المومنین کبھی کبھی تیز رفتار گھوڑا بھی ٹھوکر کھا جاتا، تو مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ انسان ہے، بتقاضۂ بشریت غلطی تو ہوگی، لیکن آپ جب چلتے ہوئے گرتے ہیں تو بیٹھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں کہ پھر اٹھ کے چلنے لگتے ہیں، پھر اٹھ کے چلنے لگتے ہیں۔ یہ بھی سفر ہے، یہ ایسے چلے۔ ایک حالت پر رہنا فرشتوں کا کام ہے، لہٰذا فرشتے اگر تنزل کا شکار نہیں ہوتے نا تو ارتقا بھی نہیں پاتے۔ یہ خوبی صرف انسان میں ہے۔ بہکا تو بہت بہکا، سنبھلا تو ولی ٹھہرا، بہکا تو بہت بہکا، سنبھلا تو ولی ٹھہرا، اس خاک کے پتلے کی ہر بات نرالی ہے۔ اللہ نے اسے فوق المخلوقات نہیں بنایا، انسان کو سب مخلوقات پر فضیلت نہیں دی۔ تو لہٰذا غلطیوں سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ غلطی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں، اللہ بھی نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو غلطی کا کوئی مسئلہ نہیں۔ غلطی ہو توبہ کریں، پھر چلیں پھر چلیں پھر چلیں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ ایک گناہ مجھ سے جو سرزد ہوتا تھا، میں نے 70 دفعہ اس کی توبہ کی، 71ویں دفعہ جا کر مجھے نجات ملی اس سے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں انہوں نے گناہ نہیں بتایا، کیوں؟ اشاعت نہ ہو، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ توبہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہی طریقہ ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ تو کھیل ہے، یہ کھیل نہیں ہے، یہی طریقہ ہے۔ یہ پتہ کیا طریقہ ہے؟ پانڈا مانجنا۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ جلی پتیلی جو ایک دفعہ میں نہیں مانجی جاتی، تو پھر آپ پھینک نہیں دیتے، آپ لگے رہتے ہیں، بس وہی عالم ہے۔ وہ چونکہ جلا ہوا ہے، دل خراب ہوا ہے، تو تھوڑا سا تنگ تو کرے گا، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کتنی دفعہ، آخر کسی دن تو اللہ استقامت دیں گے۔ ہم لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کتنی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ امام مالک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک مسئلے کے لیے میں نے قرآن پڑھا مسئلے کے جواب کے لیے، مجھے نہیں ملا۔ 300 مرتبہ میں نے پورا قرآن پڑھا، بقرہ سے ناس تک، 300 مرتبہ، 301ویں مرتبہ جا کر مجھے اپنے سوال کا جواب ملا قرآن۔ ہم فوراً ہار جاتے ہیں، میرے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ تو خیر چلو مسئلے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، میں صرف کوشش کی بات کر رہی ہوں کہ کوشش اتنی کرنی پڑتی ہے، تو کوشش کیے جائیں۔ آپ فرض کریں کہ وہ عادت چھوڑ ہی نہیں سکے، مر گئے، کوشش کر رہے تھے، آپ کو کیا پتا اللہ کے ہاں وہ کوشش ہی مقبول ہو جائے، کیونکہ اللہ رب کریم انسان کی ایفرٹ کو دیکھتے ہیں، انسان کے خلوص کو دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا کوششوں سے نہیں گھبرانا۔